کیسے ہو ڈیوس؟ چرچ کا انتظام کیسا چل رہا ہے؟ ولیم نے کہا۔ ڈیوس نے جواب دیا، بہت اچھا چل رہا ہے۔ ولیم بولا، بہت دن گزر گئے، اس چرچ کو کوئی اچھا پیشوا نہیں ملا۔ اب تم آ گئے ہو تو مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ ڈیوس ولیم کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، میں سارے انتظامات سنبھال لوں گا۔ ولیم نے کہا، ڈیوس، اس علاقے میں مسلمان اور عیسائی مل جل کر رہتے ہیں، بس تم نے خیال رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ ڈیوس نے کہا، بالکل بالکل، میں خاص خیال رکھوں گا۔ ولیم اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے ڈیوس، میں یہاں صرف تمہارے لیے رکا ہوا تھا، تم آ گئے، اب میری ذمہ داری ختم ہوئی اور تمہاری شروع ہوئی۔ اب مجھے اجازت دو، میں نے واپس جانا ہے۔ ڈیوس بھی کھڑا ہو گیا اور ولیم سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، یہاں سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ ولیم چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں مسلمان اکثریت میں آباد تھے اور ایک حصے میں عیسائی کمیونٹی آباد تھی۔ مسلمان اور عیسائی برسوں سے مل جل کر رہ رہے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ عیسائیوں کا چرچ کافی عرصے سے پیشوا کے بغیر تھا۔ علاقے کے کچھ معزز لوگ یہاں کی عبادات اور چرچ کی دیکھ بھال کا ذمہ لیے ہوئے تھے۔ ولیم کچھ عرصے کے لیے کسی کام سے انگلینڈ سے یہاں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں چرچ کو پادری کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ڈیوس سے رابطہ کیا اور اسے یہاں بلا لیا۔ ڈیوس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، وہ ایک بہت اچھا پادری تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بہادر ہونے کے ساتھ بہت رحم دل اور نیک بھی ہے۔ عیسائی کمیونٹی کے لوگ بھی ڈیوس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ڈیوس نے تھوڑے ہی عرصے میں یہاں کے لوگوں کے درمیان اپنا بہت اچھا امیج بنا لیا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی، سبھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ نواب صاحب، میں کہہ رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی تمیز الدین کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گی۔ نواب صاحب گہری سوچ میں گم تھے۔ بیگم نواب بولیں، نواب صاحب کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی للو پنجو کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دوں۔ نواب صاحب خاموشی سے اٹھے اور چل دیے۔ بیگم نواب جو اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں کھڑی ہوئیں اور بولیں، آپ آج ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، میں کچھ بھی نہیں سنوں گی۔ نواب صاحب کمرے سے نکل گئے۔ مہرالنساء چھت پر بالکنی میں کھڑی نیلے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت لباس پہنے، بڑا سا دوپٹہ اوڑھے مہرالنساء رنگ بدلتے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دوپہر سے ہی موسم نے انگڑائی لے رکھی تھی۔ آسمان پر ہلکے بادل اور ہلکی ہلکی ہوا نے موسم کا بدلتا ہوا مزاج بتا دیا تھا۔ ابھی تک بارش کا امکان نہیں تھا، لگ رہا تھا کہ کچھ گھنٹے موسم اس طرح رہنے والا ہے۔ بیگم نواب مہرالنساء کے پاس آئیں اور بولیں، مہرالنساء نے کہا، جی امی۔ بیگم نواب بولی، آج تمیز الدین اور اس کی فیملی حویلی آ رہی ہیں، مگر تم نے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ مہرالنساء نے کہا، امی، تمیز الدین کو ایسے آرام نہیں آئے گا۔ بیگم نواب بولی، اسے کیسے آرام آئے گا یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر بیگم نواب چلی گئیں۔ عبادت ختم کر کے عیسائی چرچ سے باہر نکلے۔ ڈیوس ہر ایک سے خوش دل سے مل رہا تھا۔ مسٹر ہیرس نے کہا، خوش رہو ڈیوس، تمہارے آنے سے یہاں لوگ بہت خوش ہیں، ہمیں تمہارے جیسے فادر کی ضرورت تھی۔ کرسمس آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بار کرسمس کی تقریب میں چرچ کے سارے انتظامات کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ ڈیوس نے کہا، بہت اچھے مسٹر ہیرس، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ ہیرس نے کہا، چرچ کی سجاوٹ اور کرسمس ٹری میرا ذمہ ہے، اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی، اور شام کے وقت دعائیہ تقریب کے اختتام کے بعد میری طرف سے ضرورت مند لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہوگا۔ ڈیوس بولا، زبردست مسٹر ہیرس، آپ نے تو کھڑے کھڑے سارے انتظامات ترتیب دے دیے۔ مسٹر ہیرس نے ڈیوس سے ہاتھ ملایا اور بولا، بہت جلد ملتے ہیں۔ ڈیوس نے مسکراتے ہوئے ہیرس کو الوداع کہا اور ہیرس چلا گیا۔ ڈیوس نے چرچ کے معاملات کو بہترین طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ عیسائی کمیونٹی اس کے آنے سے بہت خوش تھی۔ نہ صرف چرچ کے معاملات بلکہ لوگ
اس سے اپنے کاروباری اور سماجی مسائل میں بھی ڈیوس سے مشورہ کرتے، لیکن دوسری طرف اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھائی یا برائی کسی ایک مخصوص مذہب، رنگ، زبان یا قوم کے ساتھ جوڑنا ناانصافی ہے، کیونکہ شر ہر طرف ہی اپنے پنجے گاڑنے میں مصروف ہوتا ہے۔ شر اور خیر کے درمیان جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ میکائل اور ابراہم ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میکائل نے ابراہم سے کہا، چرچ کو بنانے اور عیسائی کمیونٹی کو یہاں آباد کرنے میں ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے۔ میں ولیم سے کہتا رہا کہ میرا بھائی چرچ کے انتظامات اور عبادات کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے، مگر ولیم نے میری ایک نہ مانی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، نہیں، چرچ کو پڑھے لکھے، باشعور اور سمجھدار فادر کی ضرورت ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے؟ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ہماری اور ہم میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ ڈیوس کو خاص طور پر بیت اللحم کی مقدس سرزمین سے بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سرزمین ہمارے لیے بڑی عزت و تکریم کی جگہ ہے، مگر ابراہم بولا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈیوس تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے، پھر چلا جائے گا۔ تم پریشان مت ہو۔ میکائل بولا، نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہم نے کہا، کیسی مدد؟ تمیز الدین اپنی والدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہی تھا کہ بیگم نواب ڈرائنگ روم میں آئیں اور نواب صاحب سے بولیں، نواب صاحب، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مہمانوں کو بلانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیجئے گا؟ نواب صاحب بولے، بلقیس بیگم، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ تمیز الدین کی والدہ نے کہا، بیگم نواب، آپ پرانی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھی ہیں، آخر کب تک آپ قطع تعلق رکھیں گی؟ بیگم نواب نے کہا، میں نے جو کہنا تھا میں وہ پہلے ہی کہہ چکی ہوں۔ نواب صاحب، میری بیٹی کے لیے نوابوں میں رشتہ نہیں ہے، تو نوابوں سے باہر کسی شریف آدمی کے ساتھ بیاہ دیں۔ یہ سن کر تمیز الدین کی والدہ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم نواب؟ ہمارے خاندان میں آج تک خاندان سے باہر شادی نہیں کی گئی۔ آپ نواب صاحب کو کون سا رستہ دکھا رہی ہیں؟ پہلے ہی ہمارے خاندان میں… بیگم نواب غصے سے بولی، تسکین بیگم رک کیوں گئی؟ بولیں کہ میں اس خاندان سے باہر کی ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیں تسکین بیگم، بھلے ہی میں اس خاندان سے باہر کی ہوں، مگر اپنے طور اتوار، تمیز، تہذیب، رکھ رکھاؤ سے میں نے آج تک کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا اور سارے خاندان کو جوڑ کر رکھا ہے، کسی کو باہر سے آنے کا طعنہ نہیں دیا۔ میں میری بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر بیگم نواب چل پڑیں۔ ان کے تیور دیکھ کر سبھی کھڑے ہو گئے۔ نواب صاحب نے بیگم نواب کو پکارا، مگر بیگم نواب نے کوئی جواب نہیں دیا اور مہر النساء کے کمرے میں آ گئیں۔ تمیز الدین کی والدہ نے بیگم نواب کے تیور دیکھے تو صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور بولیں، چلو تمیز الدین، اب یہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ نواب صاحب نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں بلقیس بیگم، آج کل پریشان… تمیز الدین کی والدہ نے نواب صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نواب صاحب، بات محض پریشانی کی نہیں ہے۔ آپ کی بیگم کا تعلق ہمارے جیسے اونچے خاندان سے ہوتا تو انہیں خاندان کے رکھ رکھاؤ کا علم ہوتا۔ چلو تمیز الدین۔ تمیز الدین جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اسے ماں کے سامنے انکار کی ہمت نہ ہوئی اور وہ بھی ماں کے پیچھے خاموشی سے چل پڑا۔ بیگم نواب کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ مہر النساء نے کہا، امی بیٹھ جائیں، اتنی ٹینشن مت لیں۔ اتنے میں نواب صاحب کمرے کے اندر آئے اور بولے، بلقیس بیگم، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو ایسا رویہ نہیں جچتا۔ تمیز الدین مہر النساء کو پسند کرتا ہے، مجھے یقین ہے وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ بیگم نواب نے کہا، نواب صاحب، ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہے اور وہ… نواب صاحب بولے، بلقیس بیگم، سمجھنے کی کوشش کرو، خوشیوں کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا ہے، خوشیوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پسند ناپسند سے ہوتا ہے۔ بیگم نواب نے کہا، اوہ اچھا، ایک کم تعلیم یافتہ شخص جو اپنی ماں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا اور تسکین بیگم میری بیٹی کو خوش رہنے دے گی۔ نواب صاحب، آپ جاگتے میں خواب دیکھتے ہوں گے، مگر میں نہیں دیکھتی۔ یہ سن کر نواب صاحب بیزاری کے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ بیگم نواب نے کہا، اس خاندان میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا
میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ یہ میں ہوں کہ میں نے صبر، برداشت اور خدمت کر کے اس چوکھٹ پر پڑے رہنے کو ترجیح دی۔ مہرالنساء، تم فکر نہ کرو، میں اپنی بیٹی کو اپنی جیسی زندگی جینے کے لیے آگ میں نہیں جھونکوں گی۔ یہ کہہ کر بیگم نواب کمرے سے چلی گئیں۔ مہرالنساء نے مجھے کہا، مارہا تم جاؤ، امی اور بابا دونوں ہی ٹینشن میں ہیں، میں تمہیں پیغام بھجواؤں گی، پھر ہم اکٹھے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مہرالنساء، میں انتظار کروں گی۔ میں حویلی سے نکل آئی۔ میں عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ مہرالنساء کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے۔ مہرالنساء علاقے کے نواب کی بیٹی ہیں۔ نواب صاحب خاندانی نواب ہیں۔ چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کے خاندان میں جاہ و جلال کی وہ بات نہیں رہی، مگر ظاہر ہے ان کی جو حیثیت ہے کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ مہرالنساء اور میرا بچپن کا ساتھ ہے۔ ہم نے ایک ہی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بڑھتی چلی گئی۔ کالج ختم ہوئے 4 سال بیت چکے تھے، مگر ہماری دوستی آج بھی قائم ہے۔ تمیز الدین نواب صاحب کے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، جو مہرالنساء کا ہم عمر ہے، لیکن بیگم نواب مہرالنساء کے ساتھ اس کی شادی کے خلاف ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمیز الدین صرف پرائمری پاس ہے۔ خاندانی دولت اور وجاہت ہوتے ہوئے اس نے تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ دوسرا، نواب صاحب نے خاندان کی مخالفت مول لے کر بلقیس بیگم کے ساتھ پسند کی شادی کی۔ پورا خاندان نواب صاحب کے خلاف ہو گیا۔ بلقیس بیگم کو خاندان میں جگہ بنانے کے لیے بہت تقاضا کرنا پڑی۔ مہرالنساء کا چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ نواب صاحب کے 2 بچے ہیں اور دونوں ہی بہت قابل ہیں۔ بیٹا بھی اپنی قابلیت کی بنا پر باہر گیا ہے۔ بلقیس بیگم کی شادی کے 5 سال تو اولاد ہی نہ ہوئی، اور 5 سالوں میں تو ایسے حالات رہے کہ نواب صاحب کا اب گھر ٹوٹا تو کب ٹوٹا۔ پھر مہرالنساء پیدا ہوئی تو کچھ حالات میں نرمی آئی، مگر پھر یہ گلے شکوے شروع ہو گئے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا۔ بس خیر 2 سال تو جیسے تیسے گزرے۔ آخر نواب صاحب کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا وارث پیدا ہوا تو جیسے ابلے ہوئے پانی میں سکون آ گیا۔ خاندان والوں کو چپ لگ گئی۔ ادھر نواب صاحب کی ماں، جو بلقیس بیگم کی سب سے بڑی مخالف تھیں، وہ بھی دنیا سے چل بسیں۔ بس پھر کہیں جا کر بلقیس بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ تمیز الدین کی ماں نے بھی بلقیس بیگم کے ساتھ کم نہ کی، ہمیشہ بھری محفل میں بیٹھ کر انہیں غیر خاندانی ہونے کا طعنہ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسی لیے تو بلقیس بیگم ان کے اتنے خلاف ہیں۔ اور کچھ بھی ہو جائے، بلقیس بیگم مہرالنساء کا رشتہ تمیز الدین کے ساتھ تو ہرگز نہیں کریں گی۔ میں گھر پہنچی۔ ایک تو کرسمس کی آمد تھی، ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا اور کرسمس کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ دوسرا، ہمارے علاقے میں ایک سالانہ میلہ بھی لگتا تھا، جس میں ہر طرح کے جھولوں کا انتظام ہوتا، ہر چیز کی دکان اور اسٹال لگائے جاتے، کپڑے، جوتے، بچوں کے کھلونے، چوڑیاں، مہندی، غرض کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کا اسٹال نہ لگایا جاتا۔ دوسرے شہر سے جادوگر بھی آتے، جو اپنے ہاتھ سے جادو دکھا کر لوگوں کو خوب محسوس کرتے۔ سالانہ میلے میں بندر کا تماشا مجھے اور مہرالنساء کو بہت پسند تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی اکٹھے اس میلے کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس سال بھی میلہ لگنا تھا اور کرسمس سے 1 ہفتہ پہلے میلہ لگتا تھا۔ میرے لیے تو ڈبل خوشی تھی، پہلے میلہ اور پھر کرسمس۔ اگلے دن مہرالنساء نے اپنے ملازم کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میلے والے دن صبح اسی جگہ ملاقات ہوگی جہاں ہر سال ملتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد علاقے میں بہت رونق تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ مہرالنساء اپنی گاڑی میں میلے میں پہنچی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی۔ میں مہرالنساء کے انتظار میں وہیں کھڑی تھی۔ میں مہرالنساء کے گلے ملی۔ ڈرائیور نے گاڑی لاک کی اور ہمارے ساتھ ہو لیا، کیونکہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ نواب صاحب ہمیشہ ہی اسے ہمارے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگانے کے بعد ہمیشہ کی طرح پہلے ہم نے بندر کا تماشا دیکھنا تھا، اس کے بعد آئس کریم کھانی تھی۔ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے کے بعد مہرالنساء نے ڈرائیور سے کہا کہ ساتھ والی دکان سے جوس لے آئے، بہت پیاس لگی ہے۔ وہ جوس لینے چلا گیا کہ اسی اثنا میں کچھ خواتین بچوں سمیت چوڑیوں کی دکان پر گھس آئیں۔ تھوڑی دھکم پیل ہوئی۔ مہرالنساء نے مہندی بچانے کے لیے اپنے ہاتھ اوپر کیے، اوپر کا پاؤں پھسلا، وہ پیچھے گری۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے مہندی سے بھرے ہاتھ پیچھے کھڑے شخص کے اوپر رکھ دیے۔ اس شخص کی وجہ سے مہرالنساء نیچے گرنے سے تو بچ گئی،
مگر اس کی مہندی خراب ہو گئی اور اس مہندی بھرے ہاتھ پیچھے والے شخص کے کپڑوں پر چھپ گئے۔ ہم نے چونک کر پیچھے دیکھا، پیچھے تو فادر ڈیوس کھڑے تھے۔ ہم سب با ادب کھڑے ہو گئے، سوائے چند ایک مسلمان خواتین کے جو فادر ڈیوس کو نہیں جانتی تھیں۔ مہرونیسا نے ایک بڑی سی چادر کو ٹھیک کیا اور نظریں چراتے ہوئے فادر ڈیوس سے معذرت کرنے لگی۔ فادر ڈیوس نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ چلے گئے۔ لازمی بات ہے اب وہ سیدھا اپنے گھر جائیں گے، کیونکہ مہندی سے بھرے کپڑوں کے ساتھ وہ اب میلے میں تو گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ مہرونیسا نے کہا اف مارہا، میری تو ساری مہندی خراب ہو گئی، چلو میرے ساتھ آؤ، میں نے ہاتھ دھونا ہے۔ میں اور مہرونیسا نلکے کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا تیری تو صرف مہندی خراب ہوئی ہے، اور ان کا کیا جن کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں؟ جانتی بھی ہو وہ کون تھے؟ مہرونیسا نے کہا کون تھے؟ میں نلکا چلانے لگی اور مہرونیسا اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ میں نے کہا وہ ہمارے چرچ کے فادر ہیں، فادر ڈیوس۔ مہرونیسا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی کیا فادر؟ او ہو، یہ تو بہت برا ہوا جو بھی ہوا۔ میں نے کہا ہمارے فادر ڈیوس بہت اچھے ہیں، نہ صرف چرچ کو اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں بلکہ اتنے سمجھدار ہیں کہ لوگ ان سے ہر کام میں مشورے لیتے ہیں، سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مہرونیسا نے کہا اوہ پھر تو اور زیادہ برا ہوا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، تم زیادہ نہ سوچو، ہم نے ہمیشہ کی طرح میلے میں ایک اچھا وقت گزارا۔ مہرونیسا نے مجھے میرے گھر پر ڈراپ کیا اور حویلی واپس چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد کرسمس کا تہوار تھا جو بخیر و عافیت بہت اچھا گزر گیا۔ عبادات کی گئیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دن کے اختتام پر دعائیہ تقریب کے بعد مسٹر ہیرس کی طرف سے ضرورت مند لوگوں کے لیے خاص طور پر کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کرسمس کے تہوار گزر جانے کے چند دن بعد اچانک فادر ڈیوس لاپتہ ہو گئے۔ کسی کو ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہوا یوں کہ مسٹر ہیرس ان سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے گئے، مگر وہ نہ ملے تو مسٹر ہیرس واپس آ گئے، مگر چند ہفتوں بعد وہ دوبارہ گئے، تب بھی فادر ڈیوس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مسٹر ہیرس کو تھوڑی تشویش ہوئی، کیونکہ فادر ڈیوس کو یہاں آئے 8 ماہ گزر چکے تھے اور ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ فادر ڈیوس یا تو چرچ میں ہوتے یا اپنے چھوٹے سے گھر میں، جو کہ چرچ کے قریب ہی بنایا گیا تھا۔ مسٹر ہیرس نے علاقے کے 2-3 معززین سے فادر ڈیوس کے بارے میں پتہ کیا جن کے پاس فادر ڈیوس ہو سکتے تھے، لیکن سب نے یہی کہا کہ ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد فادر ڈیوس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ خبر سب کے لیے ہی تشویشناک تھی، لہٰذا سبھی فادر ڈیوس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، مگر فادر ڈیوس کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ علاقے کے معززین اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا اس بارے میں ولیم کو آگاہ کیا جائے، لیکن کچھ معززین نے مشورہ دیا کہ نہیں، انہیں مسٹر ولیم کو فی الحال اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہمیں خود انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ ادھر فادر ڈیوس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ایک دن پہلے رات 11 بجے کے بعد وہ چرچ بند کر کے گھر پہنچے ہی تھے کہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی کسی نے ان کے چہرے پر کپڑے سے بنا تھیلا پہنا کر انہیں قابو کر لیا۔ چند لمحوں بعد ہی ان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ فادر ڈیوس بستر سے اترے، کمرے میں 0 کا بلب جل رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی مگر کوئی نہ آیا۔ آخر تھک ہار کر وہ واپس بستر پر آ بیٹھے۔ میں گھر کے روزمرہ کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور مہرونیسا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نواب صاحب کے خاندان اور پردہ دار ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم ہی میرے گھر آتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھایا۔ وہ بولی مارہا، میں صرف 5 منٹ کے لیے آئی ہوں تمہاری خیریت دریافت کرنے، تم جو کئی دن سے آئی نہیں۔ میں نے کہا ہاں، دراصل کمیونٹی میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، فادر ڈیوس لاپتہ ہو گئے ہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ ابا بھی کمیونٹی کے معززین کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، لیکن تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ مہرونیسا یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بولی وقت نکال کر شام کو آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اتنے میں امی بیٹھک میں آئیں اور مہرونیسا کو بٹھاتی رہیں، مگر اس نے کہاں بیٹھنا تھا، اس نے اجازت لی اور چلی گئی۔ میں شام کے وقت مہرونیسا کی طرف گئی۔ پتہ چلا کہ اس کے بابا نے اس کا رشتہ زبردستی تمیز الدین کے ساتھ طے کر دیا ہے۔
گھر میں پہلی بار اس مسئلے کو لے کر مہرونسا کے والدین کا آپس میں بہت جھگڑا ہوا۔ نواب صاحب کے مطابق مہرونسا کے جوڑ کا خاندان میں کوئی رشتہ نہیں تھا، جو تھے وہ مہرونسا سے یا تو بہت چھوٹے تھے یا بہت بڑے، اور خاندان سے باہر شادی ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا بیٹی کو عمر بھر باپ کی دہلیز پر بٹھائے رکھنے سے بہتر تھا کہ اسے رخصت کر دیا جائے۔ مہرونسا بہت کم روتی تھی، مگر آج وہ بہت رو رہی تھی۔ بیگم نواب بہت پریشان تھی۔ پریشانی میں بیگم نواب نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ فون کر دیا تھا کہ ہمیں اپنے پاس بلا لو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ایک عجیب کنفیوز ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کنفیوژن کا حل کیا نکلے گا۔ میں نے مہرونسا کو بہت تسلی دی، حوصلہ دیا اور گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا فادر ڈیوس واپس آ گئے ہیں۔ ابا نے بتایا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ میکائل کے گھر میں روزانہ ہی زہریلے سانپ نکل آتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کئی دن یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد تو نہ صرف میکائل کے گھر بلکہ ارد گرد کے گھروں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا، مگر اگلے ہی دن سانپ نکلنا بند ہو گئے۔ نہ صرف مسٹر میکائل نے سکھ کا سانس لیا بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی۔ ابراہم اور میکائل کی بہت اچھی دوستی تھی۔ 2 دن سے سانپ نہ نکلا تھا، لیکن ابراہم میکائل کے گھر پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آج پھر سانپ ڈھونڈتے ہیں، گھر سے باہر ارد گرد ڈھونڈتے ہیں۔ میکائل نے کہا، ابراہم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ ابراہم نے کہا، کیسی غلطی؟ میکائل نے کہا، میں نے فادر ڈیوس کو اغوا کر لیا تھا۔ ابراہم چلایا، کیا؟ میکائل نے کہا، آہستہ بول، میرے دوست کوئی سن لے گا۔ ابراہم بولا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی مذہبی پیشوا کو اغوا کر لیا، وہ بھی صرف حسد میں؟ کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو تجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ میکائل نے کہا، ابراہم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میری مدد کر کہ میں اپنی اس غلطی کو درست کر سکوں۔ میکائل نے ابراہم کو ساتھ لیا اور مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ مارکیٹ میں میکائل کا غلے کا گودام تھا۔ گودام کے اندر بھی تہہ خانے میں ایک کمرہ بنایا گیا تھا جسے آرام کرنے اور مہمانوں کو وہاں بٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ گودام میں پہنچے اور سیڑھیاں اترتے تہہ خانے والے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا۔ میکائل نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، بستر پر ڈیوس لیٹا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ڈیوس اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا، تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ ڈیوس ان دونوں کی طرف بڑھا، مگر وہ دونوں جلدی سے کمرے سے باہر نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈیوس دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ گودام سے باہر نکلے اور میکائل نے گودام کا دروازہ بند کر دیا۔ ابراہم بولا، میکائل، جو بے وقوفی تو نے کر دی ہے، تیری یہ بے وقوفی تجھے اس کمیونٹی سے نکلوا دے گی۔ میکائل بے حد پریشان تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے چرچ کے سامنے سے گزرے کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ چرچ کے سامنے فادر ڈیوس مسٹر ہیرس کے ساتھ بڑے انہماک سے بات چیت کر رہا تھا۔ ابراہم نے کہا، میکائل، تو وہ دیکھ رہا ہے؟ میکائل، جو خود حیرت سے آنکھیں پھاڑے ڈیوس کو دیکھ رہا تھا، بولا، ابراہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی دوران مسٹر ہیرس نے ڈیوس سے ہاتھ ملایا اور اپنی بائک پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیوس بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی ڈیوس ان کی طرف بڑھا، میکائل اور ابراہم دونوں ہی بھاگ پڑے۔ ڈیوس حیرت سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہرونسا نے گاڑی بھیجی۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور مہرونسا کی حویلی پہنچ گئی۔ ہم نے شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ بیگم نواب مہرونسا کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور مارکیٹ پہنچ گئے۔ نئے سیزن کے کپڑے لینے تھے اور مہرونسا تو ویسے بھی نواب کی بیٹی تھی، اس کی تو آئے دن شاپنگ چلتی رہتی تھی۔ ہمارے بیچ گہری خاموشی تھی۔ میں نے خاموشی توڑی اور بولی، کیا ہوا مہرو، تم بہت خاموش ہو؟ وہ بولی، ہاں بس حالات ہی ایسے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امی اور بابا آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ بابا نے رشتہ تو طے کر دیا ہے، مگر امی کی زبردست مخالفت کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اوپر سے بھائی نے بھی فون کر کے بابا کو یہ رشتہ کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ تو ویسے بھی انگلینڈ چلے گئے ہیں۔ ان کی سوچ تو بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اس خاندانی سسٹم سے نکلیں، لوگوں کو ان کی شرافت اور محبت کی بنا پر اپنائیں، صرف خاندان پر آیا ہونے پر ریجیکٹ نہ کریں۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ پھر کیا کہا نواب انکل نے؟ مہرو بولی، کیا کہنا ہے، انہوں نے بھائی کے ساتھ بھی بات کرنا بند کر دی ہے اور امی سے کہا ہے کہ امی نے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔
بابا نے ایک شادی خاندان سے باہر کی تھی، وہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں خاندان والوں کی ناراضگی بھگت رہے ہیں۔ اب وہ یہ تجربہ دوبارہ دہرانے سے ڈرتے ہیں۔ مارکیٹ آ گئی، ڈرائیور نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی، ہم گاڑی سے اترے۔ مہرو بڑی چادر سے نقاب کیا کرتی تھی، اس نے اپنا بڑا سا دوپٹہ اپنے سر پر اچھی طرح ٹکایا، ایک ہاتھ سے نقاب کرتے ہوئے ہم دونوں کپڑے کی دکان میں چلے گئے۔ ہم کپڑے دیکھنے لگے کہ اسی اثنا میں مہرو کی نظر ساتھ والے شخص پر پڑی۔ یہ تو چرچ کے فادر ڈیوس تھے۔ مہرو نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے بھی ہمیں پہچان لیا۔ مہرو نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولی، وہ میں اس دن کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میرا قصور نہیں تھا، وہ تو میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ ڈیوس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ہاتھوں کی مہندی کے نشان کپڑے دھلوانے کے بعد بھی اب تک نہیں اترے۔ جب میں اپنے وہ کپڑے دیکھتا ہوں تو آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی مہرو اور میں نے ڈیوس کی طرف چونک کر دیکھا۔ وہ مسکرائے اور چلے گئے۔ فادر ڈیوس کی آنکھوں میں ایک میٹھی چمک تھی جو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ مہرو تو ساکت کھڑی ڈیوس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مہرو کے کندھے پر اپنا بازو رکھا اور بولی، مہرو میں اکیلی حیران ہوں یا تم بھی ہو؟ مہرو نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، چھوڑو بھی، دل کی کشش مقناطیس کی طرح ہوتی ہے، جس کے خیال کو بھی ہم جھٹک رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح خود بخود ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مگر مہرونیسا اور ہمارے بیچ جو سب سے بڑی دیوار حائل تھی وہ مذہب کی تھی، اور مذہب کی اگر نہ بھی ہوتی تو نواب صاحب کی ناک خاندان سے باہر رشتہ کرنے میں ہی گھس جاتی۔ خیر یہ اب ان کی خاندانی روایت تھی جسے اب وہ ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ شام کے بعد مہرو چھت کی بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے شام کے بعد بالکنی میں بیٹھنا پسند تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے انسانی عکس کو دیکھا۔ ہوا میں اڑتا انسانی عکس مہرو کی طرف ہی پڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مہرو خوف زدہ ہو گئی اور بالکنی سے نیچے بھاگی۔ اس رات مہرو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک راہداری میں چلی جا رہی ہے۔ ہلکی ملجگی روشنی میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ اسی لمحے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ راہداری میں کمرے ہی کمرے تھے۔ اچانک ہر کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مہرو گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تمام کمروں کے دروازے باہر سے بند تھے، ان پر تالا لگا ہوا تھا اور اندر سے کوئی انہیں کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن سب دروازے کیوں بند تھے اور ہر کمرے میں کوئی قید تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مہرو تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں چلنے لگی۔ وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ جس طرف مڑتی اسی طرف ایک اور راہداری ہوتی۔ وہاں بھی دائیں بائیں ہر کمرے کے باہر تالا اور ہر دروازے پر دستک۔ دستک کی شور کی وجہ سے مہرو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیے، مگر ایک گول چکر کھانے کے بعد جب اس نے غور کیا تو وہ وہیں کھڑی تھی جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ اچانک ایک کمرے کی کھڑکی کھلی۔ کھڑکی کی سلاخوں کو ہلاتے ہوئے کسی نے کہا، اس تالے کو توڑ دو۔ مہرو نے ڈر کر کھڑکی کی طرف دیکھا، غور کیا تو یہ تو چرچ کے فادر ڈیوس تھے۔ مہرو حیرت کے مارے چند قدم پیچھے ہٹی۔ وہ کسی اونچی جگہ کھڑی تھی۔ ایک بار پھر اس کا پاؤں پھسلا، اس نے ایک چیخ ماری اور وہ گہری کھائی میں گر پڑی۔ اسی لمحے مہرو کا خواب ٹوٹ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس اور دھڑکن دونوں تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ تو پسینے میں شرابور ہے۔ اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور اٹھ کر پنکھا چلا دیا۔ وہ کافی دیر بیڈ سے ٹیک لگائے اپنی سانسیں بحال کرتی رہی۔ میکائل اور ابراہم گودام میں سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہم نے کہا، میکائل تم نے یہ کام کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم تھوڑا سا تو صبر کر لیتے۔ تمہارا بھائی پوپ بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یقیناً تعلیم حاصل کرنے کے بعد چرچ کے انتظامات اس نے ہی سنبھالنے تھے۔ تمہاری جلد بازی ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈیوس بہت دور سے آیا ہے، کیا معلوم وہ خود بخود جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہو۔ ہمیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے کم از کم اس سے بات کر لینی چاہیے، یا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کسی قریبی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ 20 دن بعد تمہارا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ اگر اسے یہ پتا چلا تو کیا وہ تمہاری اس حرکت کی حمایت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میکائل نے کہا، ابراہم میرے دوست، میرے بھائی، کوئی رستہ تو نکالو، یا ایسا کرتے ہیں کہ تہہ خانے میں چلتے ہیں، میں خود ڈیوس کو ساری حقیقت صاف صاف بتا دیتا ہوں اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی بھی مانگ لوں گا۔
ابراہم نے کہا پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ میرے بھائی تہہ خانے میں فادر ڈیوس بند ہے تو وہاں چرچ میں ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ میکائل نے کانپتے ہوئے کہا یار میرا خیال ہے میں نے فادر ڈیوس کو ہلکا لے لیا تھا، وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ابراہم نے میکائل کی یہ حالت دیکھی تو بولا اچھا ایسا کرتے ہیں، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، ہوٹل جاتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تم تھوڑا ریلیکس بھی ہو جاؤ، پھر جیسا کہو گے ویسا کر لیں گے۔ میکائل جا تو نہیں رہا تھا مگر ابراہیم اسے زبردستی لے گیا۔ وہ گودام سے نکلے۔ ابراہیم نے کہا گودام کھلا رہنے دو، ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مہرو کی گاڑی گودام کے سامنے سے گزری۔ اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ مہرو گاڑی سے نکلی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تم یہیں رکو، میں نے مکئی خریدنا ہے، ابھی آئی۔ ڈرائیور باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ مہرو گودام کے اندر آئی۔ میکائل کا یہ گودام غلے کا گودام تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی مہرو مڑنے لگی اسے دروازہ بچانے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازہ بچانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑی۔ اسے سیڑھیاں نیچے اترتی نظر آئیں۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور کمرے کا دروازے پر پہنچ گئی۔ کمرے کے باہر تالا نہیں تھا، صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اندر سے کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلا اور فادر ڈیوس کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے تو مہرو کو نہ پہچانا مگر مہرو انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مہرو کا شکریہ ادا کیا اور بولے آپ جلدی نکلیں یہاں سے۔ ڈیوس اور مہرو جلدی جلدی گودام سے باہر نکلے اور اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ ان کے جانے کے بعد میکائل اور ابراہم گودام میں آئے۔ ابراہم نے کہا میکائل ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنی غلطی مان لو گے تو معافی مل جائے گی۔ مصیبتیں تب آتی ہیں جب انسان جھٹائی سے اپنی غلطیوں پر قائم رہتا ہے۔ میکائل نے اپنا دل مضبوط کیا۔ وہ تہہ خانے میں اترے لیکن کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر اور ڈیوس کو کمرے کے اندر نہ پا کر میکائل کے ہوش اڑ گئے۔ اسے چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ مہرو نے شام کے وقت مجھے بلایا اور سارا ماجرا مجھے سنایا۔ میں نے خود صبح چرچ میں فادر ڈیوس کو دیکھا تھا، تو پھر وہ اس کمرے میں کیسے قید ہو گئے؟ ایک شخص ایک وقت میں دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گاڑی میں بیٹھے اور چرچ آ گئے۔ مہرو نے کہا کہ وہ خود فادر ڈیوس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ہم چرچ پہنچے تو پتہ چلا کہ ڈیوس اپنے گھر ہیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں اندر بلایا مگر مہرو نے باہر ہی کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ ہم نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ وہ بولے مجھے پچھلے کئی دنوں سے کسی نے اغوا کر کے ایک کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ یہاں میری جگہ کون تھا اور کیا کرتا رہا میں اس سے لا علم ہوں۔ یہ سن کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے فادر ڈیوس سے اجازت لی اور واپس چلے آئے۔ مہرو نے مجھے گھر چھوڑا۔ میں نے اسے کہا تم فکر نہ کرو، ساری حقیقت جلد ہی خود کھل جائے گی۔ میں 2 دن مصروف ہوں، 2 دن بعد تم سے ملنے آؤں گی۔ مہرو نے مجھے الوداع کہا اور چلی گئی۔ اسی دن آدھی رات کا وقت تھا۔ مہرو کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور لان میں چلی آئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلاب کے پودے میں لگے کانٹوں سے الجھ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فادر ڈیوس اس کا دوپٹہ کانٹوں سے چھڑا رہے تھے۔ مہرو کا سانس اندر کا اندر اور باہر کا باہر رہ گیا۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے تو وہ انہیں تکتی رہی، پھر بولی آپ یہاں؟ ڈیوس نے کہا جی، آپ سے ملنا چاہتا تھا مگر دن کے اجالے میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے رات کے اندھیرے میں آنا پڑا۔ مہرو نے کہا آپ عیسائیوں کے قابل احترام فادر ہیں، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں۔ مگر ڈیوس مسکرایا اور بولا میں چرچ کا فادر نہیں ہوں، میں ایک عیسائی جن زادہ ہوں۔ یہ سنتے ہی مہرو خوف کے مارے پیچھے ہٹی مگر اسی لمحے جن زادے نے مہرو کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں ہوا میں اڑتے ہوئے مہرو کے کمرے میں آ گئے۔ مہرو کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ مہرو کے قدم زمین پر لگے تو جن زادے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا میں یہاں فادر ڈیوس کی مدد کے لیے آیا تھا اور ان کے بھیس میں ان کی جگہ کام کر رہا تھا کہ میری نظر آپ پر پڑ گئی اور پھر ہٹ نہ سکی۔ میں ہی آپ کو غلے کے گودام میں لے کر گیا تھا تاکہ آپ فادر ڈیوس کو آزاد کر سکے۔ مگر مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا مگر کیا؟ جن زادہ بولا مگر میرے ساتھ ایک انہونی ہو گئی ہے اور وہ انہونی یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مہرو چند قدم پیچھے ہٹی۔ پیچھے بیٹھ پڑا تھا۔ مہرو بیٹھ پر گر پڑی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جن زادہ خود آ کر کسی انسان زادی سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ جن زادہ بولا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مہرو نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ کہا میں انسان ہوں، جن کے ساتھ کیسے شادی کر لوں؟ جن زادہ بولا ایسی کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر مہرو نے کہا تم عیسائی ہو،
ہمارا مذہب الگ ہے۔ یہ سن کر جن زادہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ مہرو بولتی گئی۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ اسے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں، مگر وہ بنا پلکے جھپکائے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولتی گئی۔ میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کیا اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہو؟ نمبر 2، جن زادے سے انسان بن جاؤ۔ نمبر 3، میرے ساتھ انسان بن کر انسانوں کی دنیا میں رہو، کیونکہ میں اس دنیا میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر جن زادہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا، مہرو نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی امی بیگم نواب کھڑی تھیں۔ وہ کمرے میں آئیں اور بولیں، مہرو نسا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ لیکن مہرو اس سے پہلے کچھ کہتی بے ہوش ہو گئی۔ ادھر تسکین بیگم نے نواب صاحب پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ دیں تاکہ وہ اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ اس کے بعد تو حویلی میں پھر سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے فون کر کے بیٹے کو جلد از جلد پاکستان آنے کے لیے کہا۔ ایسا لگنے لگا کہ نواب صاحب اور بلقیس بیگم کے رشتے کو کوئی بھی طوفان کمزور نہیں کر سکا، مگر مہرو کی شادی اتنا بڑا مسئلہ بن چکی تھی کہ لگتا تھا کہ کہیں یہ طوفان نواب صاحب اور بلقیس بیگم کے رشتے میں نہ ختم ہونے والی دراڑ نہ ڈال دے۔ لیکن چند دنوں بعد پتہ چلا کہ تمیز الدین صبح فیکٹری گیا تھا مگر گھر نہیں آیا۔ رات کے 11 بجے نواب صاحب کو تسکین بیگم نے فون کیا اور تمیز الدین کے بارے میں بتایا کہ وہ صبح کا گیا، اب تک گھر نہیں لوٹا۔ نواب صاحب نے اسی وقت گاڑی نکلوائی اور ڈرائیور کو لے کر تسکین بیگم کی طرف چلے گئے۔ ہر طرف فون کیے گئے، فیکٹری کے مینیجر اور کئی لوگوں سے رابطہ کیا گیا۔ پتہ چلا کہ تمیز الدین صبح فیکٹری آیا تھا مگر دوپہر کو ہی گھر واپس چلا گیا تھا۔ رات گئے نواب صاحب تمیز الدین کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے چلے گئے۔ تمیز الدین تسکین بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ تمیز الدین پرائمری پاس تھا، ہمیشہ سے ہی کن ذہن تھا۔ پہلے تو اس کے والد خود ہی سب کچھ سنبھالتے تھے مگر تسکین بیگم پڑھی لکھی تھیں۔ وہ فیکٹری کا حساب کتاب خود دیکھتی اور اوپر کے معاملات تمیز الدین دیکھتا تھا۔ رات کے 3 بجے بلقیس بیگم بھی ان کا غم بانٹنے کے لیے حویلی پہنچ گئیں۔ تسکین بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ پولیس بھی ہر جگہ تمیز الدین کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تاحال ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ڈیوس نے اپنے طور پر لوگوں سے بات چیت کی تو اسے علم ہوا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا کیونکہ یہ اس کے لیے معمہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ہم شکل یہاں کون تھا۔ ڈیوس نے ولیم سے بات کرنے کا سوچا۔ ڈیوس نے فوری طور پر ولیم کے نام خط لکھ دیا۔ اس نے ساری صورتحال سے ولیم کو آگاہ کر دیا۔ چند دن بعد رات کے وقت ڈیوس چرچ بند کر کے اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر کے اندر میکائل اور ابراہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیوس انہیں دیکھ کر حیرت سے بولا، آپ لوگ میری اجازت کے بغیر اندر؟ مگر اسی لمحے میکائل روتے ہوئے ڈیوس کے قدموں میں گر گیا۔ ڈیوس پیچھے ہٹا لیکن میکائل نے ڈیوس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں فادر ڈیوس، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری کئی سالوں سے اس چرچ پر نظر تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر آئے گا تو اس چرچ کا انتظام سنبھالے گا۔ میں نے تنگی کے باوجود اپنے بھائی کی تعلیم پر بہت پیسہ خرچ کیا اور اس نے بھی بہت محنت سے پڑھائی کی۔ وہ 1 ہفتے بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آنے والا ہے۔ میں آپ سے حسد کرنے لگ گیا تھا مگر خدا بندے گواہ ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میں صرف آپ کو ڈرانا چاہتا تھا کہ آپ ڈر کر یہاں سے چلے جائیں اور میرا بھائی آپ کی جگہ یہاں آ جائے، مگر مجھے تو یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ مجھے تو میرا بھائی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اسے کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا؟ ڈیوس نے اسے اٹھایا اور بولا، میری غیر موجودگی میں یہاں میرا ہم شکل کون تھا؟ میکائل اور ابراہم یک زبان ہو کر بولے، ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ابراہم نے کہا، آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے بعد تو میکائل کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ہم خود پریشان تھے کہ ہمیں جلد از جلد آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ڈیوس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں اور مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے دیں۔ میکائل بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں ورنہ ہماری کمیونٹی کے لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور بدنامی الگ ہوگی۔ ڈیوس نے انہیں تسلی دی اور گھر بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد ڈیوس اپنے بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ عیسائی جنزادہ نمودار ہو گیا۔ ڈیوس نے اسے حیرت سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ جنزادہ ادب سے بولا، بیت اللحم سے آیا ہوں، مجھے ولیم نے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جنزادہ ہوں، ولیم کا خادم ہوں۔ اس دن ڈیوس کو پتہ چلا کہ ولیم خود بھی بہت علم والا شخص تھا، جنات بھی اس کے خادم تھے۔ جنزادے نے ساری حقیقت ڈیوس کے سامنے رکھی اور بولا، میکائل کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے مگر وہ دل کا اچھا انسان ہے۔
ڈیوس مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن معصوم لڑکیوں کو ڈرانا چھوڑ دو۔ یہ سن کر جنزادے نے سر جھکا لیا اور غائب ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد میکائل کا بھائی پوپ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو علاقے کے لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ علاقے کے لوگ خوش تھے کہ ان کی کمیونٹی سے بھی کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ڈیوس نے میکائل کے بھائی کے لیے ایک چھوٹی سی استقبالیہ تقریب رکھی اور اس میں اعلان کیا کہ چونکہ وہ بہت دور سے آیا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میکائل کا بھائی اس چرچ کا انتظام سنبھال لے تاکہ وہ واپس جا سکے۔ یہ سن کر سبھی خوش تھے، لیکن میکائل کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کرسی سے اٹھا، اس نے ڈیوس کے ہاتھ چوم لیا اور بولا، آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ ڈیوس نے مسکراتے ہوئے کہا، غلطی تسلیم کرنا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا خود بڑی عظمت کی بات ہے۔ ڈیوس چرچ کے سارے انتظامات میکائل کے بھائی کے حوالے کر کے خود بیت الحم واپس چلا گیا۔ ادھر کئی دن کے بعد تمیز الدین کا پتہ چلا، وہ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں ملا۔ اس نے ملنگوں والی حالت بنائی ہوئی تھی۔ پولیس اسے پہلے تھانے لے گئے، پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا جب وہ فیکٹری سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے ڈرائیور کو گاڑی سے اتار دیا اور اسے کہا کہ وہ رکشے سے گھر چلا جائے گا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ کئی دن ادھر ادھر مارا پھرتا رہا تھا۔ یہاں پہنچا تو گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس نے مسجد کے باہر گاڑی کھڑی کی اور یہی مسجد میں بیٹھ گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور یہی مسجد میں بیٹھا رہتا۔ ارد گرد کے لوگ کھانا لا دیتے اور وہ کھانا کھا لیتا۔ خیر تمیز الدین کو گھر لایا گیا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی مہرو کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تسکین بیگم وجہ پوچھتی رہی لیکن وہ کوئی وجہ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمیز الدین اور مہرونسا کا رشتہ ختم ہو گیا۔ مہرونسا کا بھائی بھی انگلینڈ سے واپس آ گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، مہرونسا کا رشتہ شہر کے ایک بہت اچھے گھرانے میں پڑھے لکھے لڑکے سے کر دیا گیا اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شادی سے چند دن پہلے مہرو اپنے کمرے میں بیٹھی مستقبل کے خواب اپنے آنکھوں میں سجائے اپنے زیورات دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ مہرو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ پرچھائی جنزادے کی تھی۔ وہ بولا، میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے چھوٹی سی کوشش کی کہ وہاں آپ کی شادی نہ ہو جہاں آپ نہیں چاہتی۔ یہ سن کر مہرو حیران رہ گئی، یعنی تمیز الدین کی موجودہ حالت اس جنزادے نے کی تھی۔ میکائل کے بھائی نے چرچ کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ بعد ازاں میکائل نے میرے ابا کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کیا جو انہوں نے ڈیوس کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال ابا کے مطابق غلطی تسلیم کر لینا اور معاف کر دینا دونوں ہی بڑے ظرف کی نشانیاں ہیں۔ میری بچپن کی سہیلی مہرونسا کی 2 ماہ بعد شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ مہرونسا کی شادی نواب صاحب اور ان کے خاندان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کے تصور کو تقویت ملی اور صدیوں سے چلی آئی روایت کا اختتام ہوا۔